بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی رضی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھیے ہم کتنی نعمتوں سے مالا مال ہیں. ان تمام نعمتوں میں اگر کوئی نعمت چھین دی جائے یا ہمیں نہ مل پائے تو ہم کتنی کمی محسوس کرتے ہیں. کیونکہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. دل و دماغ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. پوری کائنات کے اندر تو ہزارہ ہزار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے ان نعمتوں کے عطا ہونے پر. ورنہ کوئی نعمت نہ مل سکے یا چھین جائے تو آدمی کتنا اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے اور اپنے اندر کتنی کمی محسوس کرتا ہے. لیکن مالک کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ہمیں صحیح سالم عطا فرمائی. بعض لوگوں کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے لیکن بول نہیں پاتے. یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی مومن بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے. اسی زبان کے ذریعے سے آدمی نیک بخت بھی ہوتا ہے، بدبخت بھی ہوتا ہے. اسی زبان کی وجہ سے آدمی جنت کا حقدار بھی ہوتا ہے، جہنم کا ٹھکانہ بھی اس کا ہو سکتا ہے. عقل مند آدمی اس آدمی کو کہا گیا ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، پہلے سوچے پھر اپنے زبان کو استعمال میں لائے. اور بیوقوف کہا گیا اس آدمی کو جو پہلے بول دے، زبان کھول دے، بعد میں سوچتا بیٹھے کاش میں ایسا نہ بولتا تو بہتر ہوتا. حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر 7 باتوں کی وصیت کی، اور جو مومن ان 7 باتوں پر عمل کر لیتا ہے اس کے لیے جنت کا داخلہ بڑا آسان ہو سکتا ہے. خدا کرے کہ ان 7 چیزوں پر ہم عمل کرنے والے بنے. فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام نے یا عقبہ احرس لسانک. سب سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے 7 چیزوں میں جو فرمایا کہ عقبہ تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو. سب سے پہلی بات زبان کو قابو میں رکھو. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزانہ بدن کے سارے اعضاء ہمارے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، یہ آنکھ ہے، زبان ہے، منہ ہے، یہ کان ہے، دل و دماغ ہے، بدن کے سارے اعضاء روزانہ صبح سویرے زبان سے التجا کرتے ہیں کہ بہن زبان کو قابو میں رہنا، تو اللہ سے ڈرتے رہنا. تو اگر صحیح سالم ہے تو ہم صحیح ہیں، تو اگر بگڑ گئے تو ہم بھی بگڑ گئے. چھوٹا سر کا گوشت کا لوتڑا ہے زبان. کسی کو برا بھلا کہہ کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ پیٹ کی ہوتی ہے، ہاتھ پیر کے سر کی ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی سر کی زبان بے قابو ہو گئی، کسی کو گالی دے دیتی ہے، گالی دے کر اندر تو چلی جاتی ہے وہ، لیکن پیٹ کی اور ہاتھ پیر کی اور سر کی خیریت نہیں رہتی. بعد میں لوگ اس کی خیریت لیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور پتھر بھی مار سکتے ہیں، ڈنڈے سے بھی مار سکتے ہیں. اس لیے فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام کو روزانہ بدن کے سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ بہن چپ قابو میں رہنا.
تو اللہ سے ڈرتی رہنا، تو خیریت سے ہے، تو قابو میں ہے تو ہم سب کی خیریت ہے، اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پہلوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرار دیا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، یعنی کہ غصہ آئے تو دیکھو اپنے غصے کی بھڑاس کسی پر نکال دے، اس کو عقلمند نہیں کہا گیا بلکہ سب سے بڑا پہلوان اسے کہا گیا ہے۔ بلکہ حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، جو اس کے سامنے کھڑا ہے، بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے سامنے والے پہلوان کو زمین پر گرا دے، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جائے، یہ بڑا پہلوان ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے لیکن اپنے غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ احرص لسانک، کہ عقبہ تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان یہ ایسا عمل بدن کا حصہ ہے، چھوٹا سر کا ایسا ٹکڑا ہے ہمارے جسم کا کہ جس کی وجہ سے آدمی جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور جنت سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر حضور خیبر سے واپس مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تو سب کے زبان کے اوپر زور زور سے نعرے تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دیگر ذکر و اذکار زور زور سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم کس کو پکار رہے ہو؟ وہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ اتنی زور زور سے چیخ رہے ہو، بلکہ اعتدال رہے، میانہ روی رہے، نہ زیادہ آواز اونچی ہو اور نہ بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ ہونٹ نہ ہلے، بلکہ میانہ روی اور اعتدال ہو اللہ کا ذکر کرنے میں بھی، تکبیر کہنے کے اندر بھی۔ سارے صحابہ قابو میں ہو گئے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے ایک کوئی ہیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے حضور نے محسوس کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری لا حول پڑھ رہے ہیں تو حضور ان کے قریب گئے، ان سے لا حول سنتے رہے، اور سننے کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری، واقعی تم نے اپنے زبان سے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کو پڑھ لیا ہے، یعنی اپنے زبان سے لا حول پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، حضور پاک علیہ السلام فرماتے یہ کلمہ، یہ جملہ اور یہ تسبیح جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے کوئی بری بات پیش آ گئی، کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی، کوئی شیطانی حرکت کسی سے ہو گئی، کوئی دشمن سامنے آ گیا تو لا حول پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی بری بات کے بری موقع پر پڑھنا ایسا نہیں ہے، ایک غلط سوچ ہے ہمارے جو معاشرے میں بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑا بہترین کلمہ، بڑی بہترین تسبیح، بلکہ حضور نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ فرمایا۔ جتنا ہو سکے صبح شام 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اپنے زبان کو اس طریقے سے کسی خیر کے کام میں مصروف رکھنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن آج کیا مردوں میں کیا عورتوں میں لا حول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی، کوئی دشمن سامنے آ گیا، کوئی نامناسب بات ہوگی تو لا حول کرتے ہیں۔ یہ ہماری جہالت اور یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مبارک تسبیح ہے اور بڑی اس کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اس لیے بطور وظیفہ کے اور بطور تسبیح کے صبح شام اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضور نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ فرمایا ہے۔
لاحول کی تصدیق کا پڑھنا۔ زبان دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ان دو چیزوں کے صحیح استعمال پر حضور پاک علیہ السلام ایسے مومن کے لیے، ایسے مسلمان کے لیے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام نے کہ پہلی چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری چیز دو رانوں کے درمیان ہے۔ یہ دو چیزیں، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دو رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ فرمایا کہ ان دو چیزوں کا استعمال تم صحیح کرو گے، اس کی مجھے ضمانت دے دو۔ زبان تمہاری غلط نہیں چلے گی، اس زبان سے تم کسی کو گالی نہیں دو گے، اس زبان سے کسی پر طنز اور تنقید نہیں کرو گے، اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، اس زبان سے کسی پر الزام اور تہمت اور بہتان نہیں لگاؤ گے۔ حضور فرماتے کہ تمہارے لیے جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں اپنے زبان کا کوئی صحیح استعمال نہیں بلکہ سارا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک سے دو جمع ہو گئے، کسی تیسرے کو ٹارگٹ بناتے ہیں، کسی تیسرے کو نشانہ بنا کر ہما قسم جس کی برائیاں جو ہیں وہ بھی اور جو اس میں نہیں ہے وہ بھی۔ یہ فرمان نبوی میں آپ کو سناؤں تو شاید حیرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا میں کسی پاک دامن پر پاک دامن کا یہ مطلب یہ ہے کہ تم جو اس کی برائی کرنے جا رہے ہو وہ اس برائی میں ملوث نہیں ہے لیکن تم وہ برائی بولنے جا رہے ہو۔ فرمان نبوی یہ ہے کہ جو مسلمان کسی پاک دامن پر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی ایسا الزام لگائے، کوئی ایسے تہمت لگائے، کوئی ایسا بہتان باندھے جس میں کوئی ملوث نہیں ہے، تو ایسے تہمت لگانے والے کو، الزام لگانے والے کو، بہتان باندھنے والے کو قیامت کے دن آگ کے ٹیلے پر، ٹیلا مطلب ہے کہ چھوٹا پہاڑ، آگ کے پہاڑ پر کھڑا کیا جائے۔ یہ تو آگ ہی خود تکلیف دہ چیز ہے اور وہ بھی آگ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا جائے، ٹیلے پر کھڑا کیا جائے اور آگ کے پہاڑ پر اس وقت تک اسے کھڑا کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو جھوٹا نہ کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے غلط نہ کہا تھا، میں نے غلط الزام لگایا تھا۔ بیچارہ وہ اس الزام سے پاک و صاف ہے۔ جب تک یہ نہ کہے اس وقت تک اس آگ کے پہاڑ کو نیچے نہیں اتارا جائے گا۔ اب کس قدر ہماری زبانیں بے قابو ہو گئی، کسی نے اشارے میں تھوڑی بات کہی دی بس ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک ہے، جب تک عشاء کی نماز کی ایک پارہ تلاوت نہیں کرتا بیچارہ بستر کو سونے کے لیے نہیں جاتا، بڑا شان کے تسبیحات کا پابند ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ لیکن برائی کی کوئی بات معمولی سر کی ہو گئی، ان کو سچی بات بول رہے ہیں، ایسا کرتا ہوگا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یقین جانے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ محترم بزرگوں دوستوں، غلط باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اس کی اچھی باتوں پر یقین کرنے والے بنے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ لوگوں اپنے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، اس میں ثواب ہے۔ اور اگر اپنے کسی ایمان والے بھائی کے تعلق سے تحقیقی طور پر، یقینی طور پر آپ کو برائی کی بات معلوم نہیں ہے، خواہ مخواہ کہ آپ بدگمانی کیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس میں گناہ ہے۔ قیامت کی پکڑ ہوگی اور آگ کے ٹیلے پر، آگ کے پہاڑ پر کھڑا کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ خود اپنے آپ کو جھوٹا نہ کہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ جھوٹ تھا۔
تو دو چیزیں جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام یہ فرمایا کہ میں لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو زبان ہے کہ اس زبان سے غلط استعمال نہیں ہوگا، اور دوسرے ہے کہ دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے وہ شرمگا، کہ شرمگا کے استعمال بھی غلط نہیں ہوگا۔ شرمگا کا غلط استعمال کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی غلط جگہ پر کسی عورت کے ساتھ میں پھنس جائے جو اس کی بیوی نہیں ہے، اور کسی اور عورت کے ساتھ میں مصروف ہو جائے، یہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال ہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے شادی شدہ نہ ہو۔ دوسرے یہ ہے کہ اپنے شرمگاہ کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ بہت سے نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے جوانی کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ کا غلط استعمال، اگر جوان ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اطلاع کر دیں، اپنے ماں باپ سے کہیں کہ مجھے شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ کسی دوست سے کہلوا بھیجیں، کسی رشتے دار سے کہلوا بھیجیں اپنے ماں باپ کو، لیکن اپنا ہاتھ کا استعمال غلط کر کے اپنی جوانی کو غارت نہ کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے شرمگاہ کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں حمل ٹھہرے گا۔ ایک عورت ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو جیسے جیسے اس کے ڈلیوری کے دن قریب آتے ہیں، کیسی تکلیف سے وہ دو چار رہتی ہے، بس وہی جانے۔ مرد اس میں بالکل شریک نہیں ہے، نہ مرد اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ بڑے تکلیف کے دن ہوتے ہیں اس کے اخیر کے، شروع سے تکلیف میں رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن اس کے قریب آتے ہیں تو اتنا زیادہ وہ تکلیف میں رہتی ہے۔ اندازہ لگائیے کسی کو ہاتھ میں حمل ٹھہر جائے، جس نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کے استعمال کیا ہوگا، اس ہاتھ کو حمل ٹھہر جائے تو کتنی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ گویا کہ اللہ کا عذاب ہے یہ، اور ایسے لوگوں کے دنیا میں چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال غلط نہ کرے، شرمگاہ کے لیے اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھیں، اور اگر خواہشات پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں آپ، اور گھر والے بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اسلام میں اس کا حل بتلایا گیا ہے۔ کیا حل ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ دے، نان و نفقہ دے۔ نان نفقے کا مطلب میں اس میں تین چیزیں آتی ہیں۔ کوئی اپنے بیوی کو رہنے کے لیے مکان دے سکتا ہے، کھانے کے لیے کھانا دے سکتا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دے سکتا ہے، اور بعض روایت میں ہے، بعض محدث سے لکھا ہے کہ اس سے مراد مہر ہے، جو آدمی اپنے بیوی کا مہر دے سکتا ہے، کہ یوں سمجھے کہ چاروں چیزیں بھی شامل اگر کر لیں۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، جو کوئی تم میں سے آدمی اپنی بیوی کا دام و نفقہ دے سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے، شادی کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ شادی کر لینا ان نگاہوں کو پست کرتا ہے۔ ابھی نگاہ غلط نہیں اٹھ سکتی، کسی غیر محرم پر کسی اجنبی کو جھانک تک نہیں ہو سکتا۔ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، اور شادی کرنے کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ فإن لم يستطع کے الفاظ ہیں، اور اگر تم کو اپنے بیوی کا نام نفقہ دینے کی طاقت نہیں ہے، شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، فعليه بالصوم، تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھا کرو۔ فإنه له وجاء، اس لیے کہ یہ شہوت کو قابو میں رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں
रोजा रहने की वजह से ख्वाहिशत काबू में रखती है। अगर ऐसा नौजवानों को कोई बात पेश आ रही हो, घर वाले भी तैयार नहीं हैं और किसी गुनाह में मुबतला होने का अगर अंदेशा है, तो उसे चाहिए कि रोजे रखा करे। रोजे रखने की वजह से नफ्सानी ख्वाहिशत कमजोर हो जाती हैं, आदमी काबू में आ जाता है। तो ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो चीजों की जमानत ए लोगों मुझे दे दो, मैं तुमको जमानत देता हूं। एक जुबान कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, और दूसरे शर्मगाह के शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अल्लाह ताला हमें इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक जमाने में मेराज में तशरीफ ले गए थे, सातों आसमान के ऊपर अर्श के करीब तशरीफ ले गए थे। तो सातवें आसमान के ऊपर, जैसे दुनिया में काबा है मक्का मुकर्रमा के अंदर, जिसका हम तवाफ करते हैं, तो इसी के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच सातवें आसमान के ऊपर एक काबा है, फरिश्तों का काबा। उसे कहा जाता बैत मामूर, उसे बैत मामूर कहा जाता है। रोजाना बैत मामूर के 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते हैं कि जो फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ करता है तो क़यामत तक उसका नंबर नहीं लगता। इतनी कसीर तादाद में अल्लाह पाक ने अपने नूरानी मखलूक फरिश्तों को तैयार फरमाया है, पैदा फरमाया है। तो वहां काबे के यानी बैत मामूर को पीठ लगाकर एक पैगंबर बैठे हैं जिनका नाम हजरत इब्राहिम है अलैहिस्सलाम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापिस तशरीफ ला रहे थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हम सब के लिए 2 तोहफे दिए। कितने तोहफे? 2 तोहफे दिए हैं। कौन से 2 तोहफे हैं वो? एक तो ये फरमाया कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी जानिब से आपकी उम्मत मोहम्मदिया को सलाम कहना। हम सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सलाम में जवाबन वालेकुमुस्सलाम कहते हैं, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं। और दूसरा तोहफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर के जरिए से हमें उम्मत मोहम्मदिया को यह दिया है, ये जाकर कह देना कि जन्नत में बिल्कुल चटियल मैदान है और जमीन बड़ी साफ सुथरी जगह है और यहां का पानी बड़ा मीठा है। जन्नत में कोई चीज उगी ही नहीं है, बल्कि आपको उगाना पड़ती है। आप अपनी उम्मत से जाकर ये कह दें कि जन्नत बिल्कुल चटियल मैदान है, यहां की जमीन बड़ी साफ सुथरी और पाकीज़ा जमीन है और पानी बड़ा मीठा है। यहां कोई चीज उगती नहीं है, उगी ही नहीं, लगाई हुई नहीं, बल्कि आपको लगाना पड़ता है। आप कसरत के साथ में तीसरा कलमा जुबान से पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की उस जमीन पर आपके लिए बागात लगवा देंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तीसरे कलिमे के पढ़ने के लिए अपने जुबान का इस्तेमाल किया जाए। जितनी मर्तबा ये कलिमा अपने जुबान से पढ़ेंगे, उतने दरख्त, उतने बाग हमारे जन्नत में लगते चले जाए। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो रोजाना सुबह शाम 100 मर्तबा तीसरे कलिमे की तस्बीह मुकम्मल जब तक पढ़ते नहीं, अपने जगह से उठते नहीं। मामूल बना दोस्तों और बुजुर्गों, एक तस्बीह पर जन्नत में एक दरख्त हमारे में लगता है। जितने चाहे लगवाए, जितनी चाहे जन्नत बड़ी कर ले, जितने चाहे वसीवा अरीज जन्नत के दरख्तों को बना ले। तो ऐसे कामों में जो है, अच्छी चीजों में, अच्छी बातों में, अच्छे कलीमों में अपनी जुबान को इस्तेमाल करना चाहिए। मन समता नजा के अल्फाज हैं कि जो खामोश रहा तो नजात पालेगा, लेकिन जो हमेशा जहां दोस्ता है तो बस हलाक हो गया वो। इसलिए कि जो जितना बकबक करेगा, जो जितना बोलेगा, तो अपने बोलने में हर बात तो सच नहीं बोल सकता, वो झूठ को भी शामिल करेगा। जाहिर बात है झूठ का अंजाम क्या है? अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बा युहलिक।
زمانے نبوی سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک تمام خطبہ جو ہیں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے عیدین کا خطبہ ہو، اس حدیث مبارکہ کو ضرور پڑھتے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ لوگوں سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے، جو اپنے زبان کو جھوٹ کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کے زبان سے ایک گندی بو ظاہر ہوتی، بدبو ظاہر ہوتی ہے، اور وہ گندی بدبو انسان کے علاوہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور ایسے جھوٹ بولنے والے سے وہ فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق میلوں دور ہو جاتے، فاصلے پر نہیں ہوتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے رحمت کے فرشتے میلوں دور ہو جاتے، حالانکہ ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دو فرشتے یمین سیدھی جانب اور شمال بائیں جانب دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ اپنے زبان سے بولتے ہیں اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سچ بھی لکھا جاتا ہے اور جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے، سچ کے اوپر ثواب ملتا ہے، جھوٹ کے اوپر گناہ ہوتا ہے، سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، بے عزت کرواتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں خود اس کو بیان کیا گیا۔ دو فرشتے ہم آپس ساتھ میں رہتے، لیکن جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے میلوں اس سے دور ہو جاتے، میلوں دور ہو جاتے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے جھوٹ کی بڑی قباحت بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام سے 3 سوال کیے گئے۔ کیا سوال کیے گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو سخی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بڑا وسیع ہوتا ہے، دیتا رہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا سوال کیا آقا دو جہاں علیہ السلام کہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، لیکن ہاں کوئی بزدل بھی ہو تو ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کوئی مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ جھانک کر دیکھے اپنے دامن میں جھوٹ بولنے والے، آقا دو جہاں علیہ السلام فرما رہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آج جھوٹ بولنے کو اور صفائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کو آج مسلمان کمال سمجھ رہا ہے، اپنا ہنر سمجھ رہا ہے۔ چاہے کوئی کاروباری ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، چاہے کوئی دکان پر بیٹھتا ہو، چاہے کسی قسم کی کوئی مصروفیت ہو، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے قابو میں رکھے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام یقین کے ذریعے بیان فرمائے کوئی مومن ہو، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے اس سے انکار فرمایا آپ نے، لیکن اگر ہم مومن ہو کر مسلمان ہو کر اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بتلائیے ہم خیر و برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں یا بے برکتی کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے زبانوں کا صحیح استعمال کرنے اور اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔